بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہل بہ لغیر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ الحمدللہ عز و جل احباب ذی وقار طلبہ کرام، آج ہمارا پہلا دورہ تفسیر القرآن بمقام مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی، اس کا ترتیب وار 18واں لیکچر ہے۔ آج سے ان اختلافی مسائل کا بیان ہوگا جو دیابنا وہابیہ نے بر صغیر میں جن پر ادھم مچا رکھا ہے اور جن کا اختلاف وہ اپنے لیے سرمایہ اور فخر سمجھتے ہیں، اور ان مسائل کے ذریعے امت کو گمراہ کر کے ان اصل اپنی اکابر کی کفریہ عبارات سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جس بیس پر اختلاف ہے۔ ان میں ایک مشہور مسئلہ ہے ذبح لغیر اللہ کا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورۃ البقرہ اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پر 4 جگہوں پر یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ اس مقام پر تو ما اہل بہ لغیر اللہ، اور بقیہ 3 مقامات پر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جار مجرور بہ ظرف مقدم ہے لغیر اللہ سے ایک مقام پر اور 3 مقام پر مؤخر ہے۔ معنی ایک ہی ہے کہ محرمات کا بیان ہوا حرام چیزوں کا، تو اس میں ایک وہ بھی کہ جس کا احلال غیر اللہ کے لیے ہو۔ اب احلال کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں کہہ دیا جائے، مثلا یہ غوث پاک کے سال ثواب کے لیے، 11ویں کے لیے، داتا صاحب کے عرس کے لیے، تو یہ حرام ہو جاتا ہے کہ اسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذبح اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کی نسبت جو غیر کی طرف کرتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ اس فلاں بزرگ کی روح کے لیے سال ثواب کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بکرا لے کر باہر نکلیں، پوچھیں یہ کس لیے، تو آپ کہتے ہیں قربانی کے لیے۔ یہ کس لیے؟ میرے بیٹے کے عقیقے کے لیے۔ یہ کس لیے؟ میرے بیٹے کے ولیمے کے لیے۔ تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا جب تک آپ ذبح پہ غیر خدا کا نام نہ لیں۔ تو یہ نسبت بھی ایسی ہوتی ہے 11ویں والی اور عرس والی۔ چنانچہ اس کو تفسیرات کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ مفسرین نے معنی کیا لیا۔ سب سے پہلے احلال کا معنی جان لیں۔ احلال مشتق ہے ہا لام لام سے۔ باب افعال میں جب اسے لے گئے تو یہ ماخوذ تھا ہا لام لام سے۔ اس کا فا کلمہ ہا ہے، لام عین کلمہ لام، اور پھر لام کلمہ لام۔ باب افعال میں لے گئے تو حمزہ افعال کا لگایا پہلے بھی اور عین کلمے کے بعد بھی، تو احلال ہو گیا۔ احلہ ماضی مجہول کا صیغہ احلال سے مشتق ہے، اصل میں احلیلا تھا، پہلے لام کی حرکت حذف کر کے لام کا لام میں ادغام کیا، احلہ ہو گیا۔ احلہ یحلو احلالا،
فأہل، چار معنی اس کے، جو کہ المنجد، مطبوعہ مکتبہ خزینہ علم و ادب، لاہور، صفحہ 1028، اور مصباح اللغات، مکتبہ زید بن ثابت، لاہور، صفحہ 999 پر موجود ہیں۔ ایک معنی اللہ عز و جل کے ذکر میں آواز بلند کرنا، احلال۔ دوسرا معنی چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا، ہلال جب نظر آتا ہے تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو جس کو نظر آ جائے وہ کہتے او رہا چاند، دوسرا کہتا ہے، تیسرا، چوتھا، اس طرح۔ تیسرا معنی بچے کا رونے میں آواز بلند کرنا، چیخ مار کے جو بچہ روتا ہے۔ چوتھا ہے تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرنا۔ تو بندہ ناچیز آپ کے سامنے 12 مفسرین کرام کی ملتی جلتی وضاحت، جو انہوں نے اس کی تشریح توضیح کی ہے صحت کی، وہ عرض کرتا ہے، پھر آپ نتیجہ خود نکال لیجئے گا کہ اہل سنت کا یہ عمل درست ہے یا وہابیہ کا کہنا درست ہے۔ سب سے پہلے مشہور درسی تفسیر، تفسیرات احمدیہ، جو ہمارے ہاں درسیات میں تخصص وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، صاحب نور الانوار شیخ احمد معروف ملا جیون ہندی کی۔ آپ نے تو جو بات کی ہے نا پوری تقریر، چونکہ آپ برے صغیر کے ماحول کے تھے اور آپ یہ جانتے تھے، تو مدینہ پبلشر، بازار قصہ خانی، پشاور، جلد 1، صفحہ 45 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما اہل بھی لغیر اللہ، مانا ہو زوبیا بھی لسم غیر اللہ، مثل اللات و عزا و اسماء الانبیاء وغیر ذالک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ، مثلا لات و عزا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اسماء الانبیاء وغیر ذالک، اور رہے انبیاء وغیرہ کے نام، اولیاء کے، فین افردا بسم غیر اللہ اور ذکرہ مع اسم اللہ عطفن بین یقولا بسم اللہ و محمد الرسول اللہ بالجر حرم الذبیحہ، فین ذکر معه موصولا لا موصوفا بین یقولا بسم اللہ محمد الرسول اللہ کاریا ولا یحرم، فین ذکر مفصولا بین یقولا قبل تسمیت و قبل الذبیحہ او بعدہ لا باس بہ، ہاکذا فی الہدایہ۔ اللہ ہدایہ شریف کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ 3 صورتیں ہیں، انبیاء اولیاء کے نام لیے اگر ذبح کرنے والا غیر اللہ کے نام کے ساتھ اکیلا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ کے نام کے ساتھ عطف ڈالتے ہوئے ذکر کرے، اس طرح کہے، صرف کہے حضرت موسیٰ کے نام پر یا حضرت عیسیٰ کے نام پر، یا کہے اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام پر، تو جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام باقاعدہ مستقل نام لیا۔ اور اگر عطف کی صورت میں نہیں بلکہ وصل کی صورت میں ملا کے کہتا ہے بسم اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رسول کے نام پر، تو یہ کہنا تو مکروہ ہے کہ فعل ذبح قہر کا وقت ہے، جبر کا وقت ہے، وہاں قہار و جبار کا نام لینے کا صرف حکم ہے، حضور کا نام نہیں لینا، نہ کسی اور کا، مگر جانور حرام نہیں۔ اور اگر فاصلہ کی صورت میں ذکر کرے، پہلے سے کہے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یا جانور کو لٹانے سے پہلے یا اس کے بعد، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یہ 11ویں کا جانور ہے، یہ رسول پاک کے میلاد کا ہے وغیرہ، یا بعد میں جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے ذبح کیا فلاں کے سال ثواب کے لیے فلاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ واضح طور پہ فرما کے آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا هُنَا لِمَنَّ الْبَقَرَةَ الْمَنْظُورَةَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي زَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهَا یا لم يذكر اسم غیر اللہ علیہا وقت الذبح وَإِنْ كَانُوا يُنذِرُونَهَا لَهُ۔ فرماتے ہیں اسی سے معلوم ہو گیا کلیئر کٹ یہ مسئلہ جو ہمارے زمانے میں رسم ہے کہ اولیاء کرام کے نام کی نظر مانی جاتی ہے، مثلا گائے حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ لوگ اسے نظر مانتے ہیں اولیاء کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا واضح طور پہ انہوں نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا۔
آگے اس کے مزید کچھ حوالے سماعت فرمائیے۔ احکام القرآن احناف کی جو ایک فقی تفسیر ہے، کتب خانہ رام باغ کراچی قدیمی کتب خانہ کی صفحہ 176 جلد اول، امام ابو بکر رازی کہتے ہیں یوجب تحریمہا اذا سمی علیہا بسم غیر اللہ یا اذا سمی علیہا بسم غیر اللہ، یعنی وہ ذبح کرنے والا مراد لیں تو پھر سما پڑھیں گے ورنہ سمیہ، لأن الاحلال بھی لغیر اللہ ہوا اظہار غیر اسم اللہ۔ یہ نص ما احل بھی لغیر اللہ واجب کرتی ہے ذبیحہ کی حرمت کو اس وقت کہ جب اس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے، اس لیے کہ غیر خدا کے لیے آواز بلند کرنا تو اسم جلالت کے غیر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وقت ذبح، یہ بھی بات کر رہے ہیں وقت ذبح کی۔ تفسیر بیضاوی مشہور درسی تفسیر مکتبہ روانیہ اردو بازار لاہور صفحہ 286 پہ ہے، احلا احلال واحللتو لیکن لما جرت العادت ان یرفع الصوت بالتکبیر اذا احلال سمی ذالک احلالا ثم قیل لرفع الصوت۔ کہتے ہیں احلا احلال سے کہا جاتا ہے احللتو، لیکن جب یہ عادت جاری ہوئی کہ جب چاند دیکھا جاتا تو تکبیر کے ساتھ آواز کو بلند کیا جاتا، اسے احلال کہا جانے لگا، پھر آواز بلند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی تنویر المقباس، جو ابن عباس کی طرف منسوب ہے، ان کی تصنیف نہیں ہے، جن آیات پر ان کے اقوال تھے ان کو جمع کیا گیا۔ قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی صفحہ 29، ما ذبح لغیر اسم اللہ عمدن للاصنام، کہتے ہیں اس سے مراد وہ حرام جانور ہے جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا جان بوجھ کر، یعنی بتوں کے نام پر، بسم اللہ بسم العزا۔ تفسیر جلالین درسی مشہور ہے، قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی صفحہ 24، یہ 5واں حوالہ ہے۔ اے ذبح علی اسم غیر تعالی والاحلال رفع الصوت وکانوا یرفعونہ عند ذبح لآلہتہم، یعنی وہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا، اور احلال سے مراد آواز کو بلند کرنا ہے، اور مشرکین وقت ذبح اپنے معبودوں کے لیے آواز کو بلند کرتے تھے۔ مشہور درسی تفسیر جلالین جس کا یہ حوالہ دیا میں نے، 6واں حوالہ ہے، حاشیۃ الجمل، اسی کا حاشیہ ہے مشہور، اے ذبح علی اسم غیر ہی والاحلال رفع الصوت وکانوا یرفعون عند ذبح لآلہتہم، یعنی وہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا، اور احلال سے مراد آواز کو بلند کرنا ہے، اور مشرکین وقت ذبح اپنے معبودوں کے لیے آواز کو بلند کرتے تھے۔ اب بتائیے کون مسلمان وقت ذبح کہتا ہے بسم الغوث العظم یا بسم داتا صاحب فلاں فلاں؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ماشاءاللہ 6 حوالے ہو گئے، اور 7واں حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر ساوی، یہ بھی حاشیۃ الجلالین ہے، حاشیۃ ساوی الجلالین، مکتبہ رمانیہ صفحہ 143، اے ذبح علی اسم غیر تعالی والاحلال رفع الصوت وکانوا یرفعونہ عند ذبح لآلہتہم، وہی بات جو جمل والوں نے کی، جمل والوں نے کہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا، اور احلال سے مراد آواز کو بلند کرنا، اور مشرکین وقت ذبح اپنے معبودوں کے لیے آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ تفسیر خازن ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، حافظ کتب خانہ مسجد روڈ کوئٹہ جلد 1 صفحہ 112، فرماتے ہیں ذبح الاسنام، ذبح للاسنام، جو جان بتوں کے لیے ذبح کیا گیا وہ مراد ہے۔ یذکر علیہ غیر اسم اللہ، جس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا گیا۔ وصل الاحلال رفع الصوت، اے رفع بالصوت للصنم، اور احلال اصل آواز کو بلند کرنا کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے جو بت کے لیے آواز بلند کر کے ذبح کرتے ہوئے، ذالک قول اہل الجاہلیت بسم اللہ العزیٰ، اور یہ جاہلیت کے دور میں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ لات و عزیٰ کے نام پر ذبح کرتے۔ کوئی مسلمان داتا صاحب غوث پاک کے نام پہ ذبح نہیں کرتا۔ قدیمی کتب خانہ جلد نمبر 1 صفحہ 269، تفسیر ابن کثیر، ما ہوا ما ذبح علی غیر اسمی تعالی من الانصاب والازلام والانداد آو ذالک
مما کانت الجاہلیت ینہرون لہ، وہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا، یعنی بتوں، معبودان باطلہ اور پانسے پلٹ ڈالنے، اور اس کی مثل وہ جو بت پرستی کے اور طریقے تھے جوا بازی کے، جس کے لیے جہل لوگ ذبح کرتے تھے۔ مشہور درسی تفسیر احناف کی تفسیر مدارک، آرام باغ کراچی، قدیمی کتبخانہ، جلد 1 صفحہ 98۔ اے ذوب علیہ السلام فذکر علیہ غیر اسم اللہ فصل الہلال رفع الصوت ہے رفع بالصوت للصنم وذالک قول اہل الجاہلیت بسم اللہ والعزیٰ، یعنی جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا اس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا گیا اور اہلال کی آواز کو، اب ویسے تو آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں مراد ہے بت کے لیے آواز بلند کیا جائے، اور جہلوں کا قول ہے لات و عزیٰ کے نام پر ذبح کرنے والوں کا۔ تفسیر کبیر 11واں حوالہ، سبحان اللہ، 11ویں کا 11واں حوالہ، الاحلال اصلہ رفع الصوت فکل رافع فإن صوتہ فہو محل، مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور، جلد نمبر 2 صفحہ 192۔ احلال کی اصل آواز کو بلند کرنا ہے، فَكُلُّ رَافِعٍ صَوْتَهُ، ہر وہ شخص اپنی آواز بلند کرنے والا ہے، فَهُوَ مُحِلٌّ، وہ محل کہلاتا ہے۔ اور اگر صوت کی طرف اضافت کر دیں فَكُلُّ رَافِعِ صَوْتِهِ، لیکن بہتر ہے فَكُلٌّ رَافِعُ صَوْتِهِ یا فَكُلُّ رَافِعٌ صَوْتَهُ، کہ اس کا وہ مفعول بنائیں۔ بہرحال باہر صورت درست ہے، احلال کی اصل آواز بلند کرنا ہے، ہر وہ شخص خود اپنی آواز کو بلند کرنے والا ہے، وہ محل کہلاتا ہے۔ تفسیر الدر المنصور، امام سیوطی کی، دار و احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، جلد 1 صفحہ 372۔ فرماتے ہیں ما ذکر علیہ اسم غیر اللہ وقت ذبیہ، جس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا گیا۔ تو بات ہے اندہ ذبح، جو بار بار مفسرین فرما رہے ہیں، نہ کہ وہ جو وہابیہ بکواس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو 12ویں کے نام کی تفسیریں تھیں، اس کے علاوہ تفسیر نعیمی ہے، عالمگیری ہے، شامی، ان کی بارات بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ کر لیں۔ تفسیر نعیمی والے کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 162 پہ، مطلقاً پکارنا، معنی لینا اور یہ کہنا کہ جس جانور پر زندگی میں بھی غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے اگرچہ خدا کے نام پر ذبح ہو، تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ عالمگیری جلد 5ویں صفحہ 286، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ، واضح طور پہ فرماتے ہیں مسلمان نے مجوسی کا آگ کے نام پر یا مشرک کا بت کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور پکڑ کر ذبح کر لیا، تو یہ فعل اگرچہ مکروہ ہے کہ اوروں کا جانور پکڑ لیا، لیکن وہ جانور حلال ہوگا اگر نام خدا لے کے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ، بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا نام خدا لے کر ذبح کیے جائے حلال ہے۔ تو 11ویں کے لیے مختص کیا ہوا، 12ویں کے لیے مختص کیا ہوا، روح داتا صاحب کو اصال ثواب کرنے کے لیے عرص داتا کے لیے کیا ہوا نام خدا لے کر ذبح سے بھی حلال نہیں ہوگا وہابیو۔ در مختار شامی وغیرہ میں جلد 9 صفحہ 516، ہم مسلمان پر یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ ذبح سے کسی آدمی کا تقرب کرے گا۔ یہ در مختار میں شامی فرماتے ہیں اس پر کہ اس تقرب سے تقرب بروجہ عبادت مراد ہے، مسلمان ایسا نہیں کرے گا کہ اس میں کفر ہے اور اس کا خیال مسلمان کے حال سے دور ہے، یعنی مسلمان پر یہ بدگمانی ہے وہابیہ کی کہ وہ جب کہتا ہے یہ داتا صاحب کے عرس کے لیے یا 11ویں کے لیے تو وہ ان سے ثواب کا تقرب اور عبادت کی نیت نہیں کرتا، نیت عبادت کی تو اللہ کے لیے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کی ثواب ان کی روح کو میں سال کروں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر تاجدار گولڈا کا بھی پورا مقالہ ہے اور بڑا تحقیقی مقالہ ہے، اور آج تک وہابیہ جواب نہیں دے سکے۔ ہمارے دیگر بزرگوں کے بھی، ہمارے استاد حضرت پیر سید زبیر شاہ صاحب کے دورہ تفسیر القرآن بھی مطبوعہ ہو چکے ہیں زاویہ پبلیشر سے، اس میں بھی موجود ہے، اور دیگر بزرگوں نے یہ باتیں فرمائیں۔ تو یہ بڑے زمانے سے سن 6 میں ایک تحقیق میں نے جمع کی تھی تفسیروں سے، تو اب چونکہ آگے ہمارے دورہ تفسیر القرآن میں جو ہمارے استاد گرامی قدر کے نوٹس ہیں اس میں اختلافی مسائل، اس میں خاص طور پہ تو وہ مسائل آ رہے ہیں جو فروعی مسائل ہیں، نماز کے اوقات کے مسائل، رفع الیدین وغیرہ، اس طرح کے مسائل جو غیر مقلدین کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن
اسی میں نے اس کو بھی اہم جانا اور میں نے آج اس کو پیش کر دیا۔ اس کو توجہ سے بار بار پڑھیے۔ آپ کے پاس یہ اصل کتابیں جن کے پاس موجود ہیں وہ نوٹ کر کے رکھیں، اور جو اردو دان حضرات ہیں وہ بھی تفسیر نعیمی کا یہ مقام دیکھیں۔ آج کل اردو میں اور بہت تفسیریں ہیں، تفسیر تبیان القرآن ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، اس میں دیکھیں۔ کنز الایمان کے دونوں اردو حواشی خزانہ العرفان، نور العرفان میں اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ اور جو میں نے کتابیں بتائیں، پیر صاحب کے نوٹ چھپے ہوئے ہیں، پیر زبیر شاہ صاحب کے دورہ تفسیر القرآن کے اکرام اللہ زاہد صاحب نے جمع کی ہیں، اور وہ زاویہ پبلشر لاہور نے چھاپے ہیں، اس میں دیکھیں۔ تاجدار گولڈا کی جو کتاب ہے اسی موضوع پر، اس کو دیکھیں۔ اویسی صاحب کے بلا محدث بہاولپوری کیا رسالہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جمع رکھیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔